اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انسان گھر سے باہر نکل کر جب معاشرے میں وقت گزارتا ہے تو کچھ دوست بناتا ہے، کچھ رشتے قائم کرتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا ناطہ ہوتا ہے جن کا حسب اور نسب تو وہ نہیں ہوتا، لیکن دوستی کا ایک خوبصورت لفظ بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس موضوع پر بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے، اچھے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے، برے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے۔ خارجی اثرات، صحبت کے اثرات، جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے اثرات اس شخص پر ہوتے ہیں۔ یا تو وہ شخص خود اس قدر زیادہ مؤثر ہو کہ وہ کسی کا اثر لے گا نہیں بلکہ اپنا اثر دے گا، پھر اس شخص کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ مرضی اٹھے بیٹھے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جس کے پاس جائیں گے اس پر اثر چھوڑیں گے، بلکہ لوگ اثر لیتے ہیں۔ لہذا اسلام نے تاکید فرمائی ہے، تاکید کی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ تو اثر دے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اثر لیتے ہیں، وہ تو کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر تاثیر عطا کرتا ہے تو وہ جدھر جاتے ہیں معاشرہ ان کی باتوں سے اثر انگیز ہوتا ہے، اثر پذیر ہوتے ہیں لوگ، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ ہم جو عوام ہیں، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جب دوستی لگائیں، یارانہ لگائیں تو ہم دیکھ کے لگائیں کہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم نے ہمیں بتایا ہے، اس ارشاد نے بتایا ہے کہ یہ صحبت بڑا رنگ لاتی ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تاثیر اسے حاصل ہوتی ہے۔ دوستی لگاتے وقت، یارانہ لگاتے وقت، کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے وقت یاد رکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنائیں تو حکم یہ ہے کہ دیکھ کے بناؤ۔ دیکھو، کس قدر دیکھو کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی اپنے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہاں اس کا آنا جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے دوست تیری پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 15 برے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں 16واں ہوں تو میں صحیح ہوں، یہ تو کیسے کہے گا؟ تیرا تعارف اس جتھے کے ساتھ ہوگا، اس اجتماع کے ساتھ ہوگا جہاں تو بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا تعارف علیحدہ کرائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا تعارف تیرے دوست ہوں گے، تیرے دوست تیرا تعارف ہوں گے، لہذا دیکھ کے دوست بنا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے بنا کہ اگر کوئی بندہ تجھے آ کے کہے کہ تو فلاں کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھک جائے گی یا تیرا سر اٹھ جائے گا۔ یہ تجھے سوچ لینا چاہیے، یہ تجھے سوچ لینا چاہیے۔ دوستی لگاتے وقت تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ دوست سے جب کوئی بندہ پوچھے گا، ایسا تو نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلانا تیرا دوست ہے تجھے وضاحت دینی پڑے گی، تجھے وضاحت کرنی پڑ جائے کہ نہیں نہیں وہ تو بس آ جاتا ہے تو میں کیا کروں، بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں، پانی مانگتا ہے تو میں کیا کروں، چائے مانگتا ہے تو میں کدھر جاؤں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرے دوست کا کوئی تجھ سے تعارف پوچھے تو کہے الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دوست عطا فرمایا ہے۔
تو دوستی میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو صالح آدمی کا انتخاب کر، نیک آدمی کا، اچھے آدمی کا۔ ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح امیر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں، لوگ امیر لوگوں سے۔ اچھا، اب دعویٰ کیا ہوتا ہے، شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مخلص دوست نہیں ملتا، اور ادھر امیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مخلص ساتھی نہیں ملتا، کیونکہ دوستی دین دے کے لگائی نہیں جاتی۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اس شخص کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کام کتنا آئے گا، پیسہ کتنا خرچ کرے گا، میں اس کے ہاں جاؤں گا تو میری تواضع کس طرح کی کرے گا، پیسہ دیکھ کے دوستی لگاتے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت جی میرے مخلص دوست کوئی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں، دوست اچھے ہوں تو برا وقت بدل دیتے ہیں، برے وقت کو برے وقت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں، سراہنے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت۔ لیکن اگر انسان، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دوستوں سے لالچ پورا نہ کرو۔ لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں، آدمی گوا لیتے ہیں۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برا وقت اس کے سراہنے کھڑا رہتا ہے، ٹلتا نہیں۔ انسان کو انسان بچا لینے چاہیے۔ کسی نے کہا بزرگوں سے، کہا صاحب مجھے مخلص دوست نہیں ملتے، تو درویش نے بات بڑی سادی سی کر دی، کہنے لگے ذرا تو اپنے دل پہ توجہ کرنا، تو ذرا اپنے دل سے پوچھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے۔ جتنا تو دوسروں سے مخلص ہے دوسرے بھی تیرے ساتھ اتنے ہی۔ تو اپنا اخلاص دیکھ لے، اپنا رویہ دیکھ لے، اپنے دل کی گہرائی سے دیکھ، اور اگر تیرے جیب کے رشتے ہیں تو پھر لوگوں کے بھی تیرے ساتھ جیب کے رشتے ہیں۔ اگر تیرا وقت کا ساتھ ہے تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ وقت کا۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھ کر دوستی لگاؤ، دیکھ کر دوستی لگاؤ کس سے لگا رہے ہو۔ اور یہ حدیث بھولیے گا نا اس موضوع پر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، ایک روایت میں لفظ ہے المرء علی دین خلیلہ۔ حضور نے فرمایا، سنیں یاد رکھیں، نبی پاک فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے، یہ نہیں کہ وہ جب وہ گیا تھا تو اس کا مذہب وہ تھا، فرمایا جب یاری لگ جائے گی تو اس کا مذہب وہی ہو جائے گا جو اس کے دوست کا۔ آج بہت سارے لوگ صحابہ کے بے ادب ہو گئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان لوگوں کے پاس تھے جو صحابہ کے بے ادب تھے۔ بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کے بے ادب ہوئے، اس لیے کہ بیٹھتے ان کے پاس جو اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور حضور کے رفعت، مرتبے اور مقام کے بارے میں معاذ اللہ مشکوک گفتگو کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں جا کے بیٹھے تھے جہاں یہ گفتگو ہوتی تھی۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے میرا دوست کون ہے۔ اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تیرے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ اگر تیرا یار رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو تیری خام میں بھی مدینہ آیا کرے گا۔ اگر تیرا دوست حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کا نام لینے والا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان سے پیار کرے گی۔ اور اگر تیرا دوست امام حسن، حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام آنکھیں جھکا کے، سر جھکا کے لیتا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان کی بادب ہو جائے گی۔ اگر تو اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو تو اچھے آداب سیکھے۔ دوستی سوچ سمجھ کر معیاری دوست بنائیں، معیاری لوگوں سے دوستی لگائیں، اور دیکھ کر لگائیں کہ آپ کا دوست کون ہے، یار کون ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اثر قبول نہ کریں۔ اس لیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیحت فرمائی، حضور نے نصیحت فرمایا بندے سے دوستی بندے کی وجہ سے لگانی نہیں۔ تو یا رسول اللہ کس وجہ سے لگائیں؟ تو حضور نے فرمایا دوستی جس سے بھی لگاؤ یا خدا کی رضا کے لیے یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ دوستی اللہ کی رضا کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ البخاری۔
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کسی سے محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھ تو من احب للہ و ابغض للہ، پیار بھی کر اور بغض بھی اللہ رسول کے پیاروں سے پیار کر، اور رب رسول کے بے ادبوں سے بغض رکھ۔ بغض بھی ایمان ہے، بخاری مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بھائی بغض بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ فرمایا بغض رکھ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ میں بغض بھی رکھ، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، اور اگر کسی کو کچھ ہے دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے، اور اگر کسی سے کوئی چیز روکنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روک، فقد استکمل الایمان، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو دوستی سب سے پہلے حکم یہ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خالص ایمان کس کا ہوتا ہے، خالص ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا خالص ایمان اس کا ہے جو پیار بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کی ذاتی اس میں کوئی ذاتی اس کا کوئی فائدہ موجود۔ یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوستی لگاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا، اس لیے کہ دوستی کے بہت زیادہ حقوق ہیں، میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا، میں تھوڑے دوست بناتا ہوں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے، پہلے ذرا احتیاط کے ساتھ چل، پھر بعد میں وہ جب پارٹنر بنتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے تیرے پیسے، اس وقت جب دوستی لگتی ہے تو پھر وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی ذات نہیں ہوتی، ذاتی نفع ہوتے ہیں کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے، پھر جب ٹوٹتی ہے بات زیادہ آگے تو چلتی نہیں، ٹوٹتی ہے، اور جب ٹوٹتی ہے تو پھر چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہونے لگ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں لاہور جاتے وقت جو مرید کے بوتلیں پی تھی ان کا بھی حساب کرنا ہے، آدھی تیری ہیں آدھی میری ہیں۔ اس لیے کہ دوستی کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ بنیاد اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی، خلوص پر یارانہ لگائیں، خلوص پر دوستانہ لگائیں، محبت کریں تو خلوص کے ساتھ۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا، اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں، اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی، 2 مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی۔ کتنا فرق ہوتا ہے، مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی، لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی، اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں، حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں، محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں، میں غلام ہوں، میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں، دوستی اور صحبت کے، فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں، فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے، اپنے دوست کا اچھا سوچنا، اس کا بھلا کرنا، اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کے لیے نرم رویہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے ایک کنویں پہ، میں بھی موجود تھا۔ اللہ کے محبوب کپڑوں سمیت غسل کرتے تو پھر بھی ایک آدمی کو کہتے کہ ذرا کپڑا لے کے پردہ کر کے کھڑا ہو، کپڑے پہن کے غسل ہوتا تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نبی پاک پتہ کیا کرتے، ایک آدمی کو کپڑا دے کے کھڑا کرتے، فرماتے تان کے کھڑا ہو جا میں نے غسل کرنا ہے، حالانکہ وجود پر کپڑے
بولیے وجود کر کپڑے. ایک گرمیوں کا موسم آیا نا تو نوجوان لڑکے شارٹ کپڑے پہن کے پھرنے لگے. نوجوان گھر میں اماں جی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. احساس بڑی نعمت ہے. شعور اچھے میسج لکھنے کا نام نہیں میرے بھائی. شعور یہ نہیں کہ آپ نے نت نیا فیشن اوڑھنا ہے. شعور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر حیا کتنی ہے, آپ اپنے کلچر کو, اپنے معاشرے کو حیا کتنی دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کے لیے ویسے فرض ہے, وہ وجود کا حصہ ننگا کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت کنویں پہ غسل کرتے تھے, پھر بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے, کپڑوں سمیت بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے. یہ حیا کا عالم تھا. فرماتے حضور غسل کر کے جانے لگے تو میں بھی قریب آیا, میں نے کہا میں بھی غسل کر لوں, موسم گرمی کا ہے. فرماتے ہیں میں جب لگا نا غسل کرنے تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ کپڑا دو, اب میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں, میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں, میرا تو غلامی کا حق بنتا ہے, تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب دو دوست ہوں, دو پیارے ہوں, تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کے حق میں نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے. نرمی کا لوگ مطلب غلط لیتے ہیں, غلط مطلب لیتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن نرم دل ہوتا ہے, سامنے والا اسے بیوقوف سمجھتا ہے, سمجھتے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں, جیسے میں کہتا ہوں کر جاتا ہے. تو بھائی سمجھ لیں نبی پاک یہ تو حضور نے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ نرمی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ زیادہ ہوگا. تو فرمایا میں زیادہ درجہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. حبیب پاک علیہ السلام نے دوست کے بارے میں یہ معیار دیا کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو دوستی کا ادب یہ ہے کہ تو اسے نفع دینے کی کوشش کر, تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر, تو اپنی طرف سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر, زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کے مواقع فراہم کر. اگر تو نفع لینے کا ارادہ کرے گا تو لالچی ہے, اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں پھر دوستی قائم نہیں رہتی. جب تک لالچ پورا ہوتا رہتا ہے یارانے چلتے ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے وہ جو کل کے پارٹنر تھے, پیارے تھے, خلوص والے تھے, پھر سلام دعا سے بھی جاتے ہیں, پھر بعد میں تعلقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے کیا صورت رہتی. تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر. دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے, اس کی اصلاح کرے, اس کی غلطیوں. ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے, انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں, اور بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے, اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سماج سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے, جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے, آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے. وہ دوست تھوڑی ہے, وہ تو دشمن ہے. اور ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی, دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں, باقیوں کو بتاتے ہیں یہ اس طرح کا ہے. وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی, اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے, یہ کوتاہی بھی ہے, یہ کوتاہی بھی, یہ کوتاہی بھی. چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی, یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہاں دی, یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت. وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے, وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے. تو یہ یاد رکھ لیں, سمجھ لیں, یہ کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا. پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے, جو میری اصلاح کرے, جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے. لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ فلانی غلطی ہے, اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے, لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا, اس کو بتلانا نہ, یہ دوستی نہیں, یہ دشمنی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں, دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں. حضور اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو
پانی تو بہ جائے گا پر ہاتھ صاف نہیں ہوگا. صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے، پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے، ملو گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے. فرمایا دو بھائی دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں. اگر ایک پہ میل چڑھ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے. اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے. کہتا ہے بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اسے کور کرنا ہے، اس کو ہم نے کور کرنا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، حضرت امام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے، کٹھے عبادت کرتے. ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے، افطاری کا سامان لینے، ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں. جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی. معاذ اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا، اسی کے پیچھے جانے آنے لگا، اسی کا ہو گیا. اب اس نے انتظار کیا، کئی گھنٹے نہ آیا. معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ طوائف کے پیچھے ایک بری جگہ برے ٹھکانے پہنچ گیا. اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا، اس کی توہین کرتا. ہوا تو ہے ہی اس طرح کا، جب تک میں تو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوا تھا، کیا بتاؤں وہ تو پہلے ہی بڑا برا تھا. یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے، صفائیاں ہو سکتی تھی. لیکن امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا، اس نے کہا بھائی اکٹھے نمازیں پڑھی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑھیں، اکٹھے قرآن پڑھا ہے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھی پڑھیں، اکٹھے محفل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ اکٹھے ہی جائیں، اکٹھے رہیں. تو آجا واپس، سمجھایا بھی، بہلایا بھی، احادیث مبارکہ بھی سنائی، قرآن مجید بھی پڑھا، بڑی اس کو تبلیغ کی لیکن نہ سمجھا. امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا. وہ کیا تھا؟ بولیے. وہ یار تھا، دوست تھا. وہ جا کے سر سجدے میں رکھا، اس نے رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے 40 سال تیری عبادت کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا نہیں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو ہدایت عطا نہیں فرما دیتا. میں یہاں عبادت ہی کرتا رہوں. 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ، بعض کتابوں میں 11 دن بیت گئے، سر سجدے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ایک دوست کی برکت سے دوسرے کو ہدایت عطا فرما دی. وہ آئے، آ کر کے اس کے پاس جب دیکھا تو وہ سجدے میں ہے، کہا اٹھو. اٹھتے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو لوٹا دیا. تو کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا میرے دل میں گناہ کی نفرت کیوں پیدا ہوئی، یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تیری دعا کی برکت سے اللہ میرا دل بدل دیا ہے، تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے میرا دل. لیکن اگر ہمارا یارانہ ان لوگوں سے ہو جو گناہوں پر ہماری مدد کریں، معاذ اللہ سینمے جانے میں مدد کریں، عشق لڑانے میں مدد کریں، تماشے کرنے میں مدد کریں، تو وہ تو الٹا گناہوں کا شکار کریں گے. تو بھائی دوستی یہ ہے کہ دوستی اس کے ساتھ لگائیں جو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کی غلطیاں آپ کو بتلائے، جو آپ کو چمکائے، روحانیت کے معاملات میں آپ کو آگے لے کر کے جائے. پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کے کام آؤ، اپنے بھائی کے. اور پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ نبی پاک نے فرمایا جب تک تو اپنے دوست کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا. جب تک تو اپنی بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تیری مدد میں رہے گا. جب تک تو آپ وہ دور دیکھیے نا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جب نبی پاک نے بھائی چارہ قائم فرمایا تو نہ برادری تھی، نہ قبیلہ تھا، نہ علاقہ تھا، نہ رہن سہن ایک تھا. وہ مکے کے رہنے والے، یہ مدینے کے رہنے والے. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک جگہ بٹھایا تو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کے بطن سے. اس قدر زیادہ خلوص ان کے اندر پیدا ہوا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی. 3 باتوں سے حضور نے منع کیا، 3 باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا. یہ یاد رکھنے کی بات. حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو. دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی. کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے ہر چوک میں، ہر چوراہے میں 2 دوست 2 وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا. نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا.
وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے، حضور نے حکم دیا. اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے. دیکھیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے. مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے. اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھ لیں، باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں. آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے. نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا. ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے. کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو. اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو، کبھی خراب نہ ہو. دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں. اگر تمہارا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس وقت بھی مجھے کہا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کی بنیاد پر بڑا کچھ کر لیتے ہیں. میرا دوست ایسے کر دے گا، میرا دوست. بعد میں وہ دوست صاحب تو آنکھیں پھیر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے ایسے ہی چھوڑ دی تھی 1-2 بات اور تو سچی سمجھ گیا تھا. تو بھائی دوستی میں ایسا کبھی نہ کریں، اخلاص والا رویہ اختیار کریں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ، دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پہ رکھ. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے دوسرے شہر گیا، دوسرے شہر. اب یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے، یہ پتہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو اللہ کی رضا کی دوستی ہوتی ہے نا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. نیک لوگ. ہمارے زمانے میں یہ شوق نہیں ہے لوگوں کو علماء سے دوستی کرنے کا، مشائخ. آپ علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو پرکھ کے دیکھ لیں. میری طرح کا کوئی بہت بڑا گناہگار بھی ہو، بالکل بے عمل بندے کے پاس بھی کوئی بندہ بیٹھنے والا ہو تو کچھ نہ کچھ دین کا رنگ اس پہ بھی نظر آئے گا. دیندار آدمی کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو چھلکتا ہے، اس پر نور چھلکتا ہے، روشنی ملتی ہے. دیندار لوگوں سے دوستی لگائیں. اگر تو نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اپنے کمرے میں کعبۃ اللہ کی تصویر لگا، مدینہ الرسول کی تصویر لگا. اور اگر تیرا ولی سے یارانہ لگانے کو دل کرے تو غوث اعظم کے بغداد کی فوٹو لگا، داتا علی اجویری کے مزار کی فوٹو لگا، ان بزرگوں کے مزارات کی تصویریں لگا. انسانی تصویر تو ویسے نہیں لگانی چاہیے گھر کے اندر. تو لوگ دوستیاں لگاتے ہیں، یارانے لگاتے ہیں دنیا داری کی بنیاد پر. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں فلاں بستی، فلاں علاقے، فلاں محلے، گاؤں میں میرا دوست رہتا ہے. تو فرشتہ کہنے لگا اس کے ساتھ کو تیرا کاروباری لین دین ہے؟ کہا کوئی نہیں. رشتہ داری ہوگی؟ کہا کچھ نہیں. کہا کس لیے ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ملنے جاتا ہوں تو میری دینداری میں برکت ہوتی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی انسان نہیں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہا جاؤ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو تو میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ تم دونوں کی دوستی کی بنیاد میری ذات، تم دونوں کی اخوت کی بنیاد میری ذات. یہ دوستی اتنی قیمتی ہے کہ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن پاک پڑھا جائے، جہاں درس قرآن ہو، جہاں اچھی محفل ہو، فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ زمین پہ آئے تھے، تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے، خدایا دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت عطا کر دی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا. محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، کچھ دیر. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا، اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا، فقط آنا مقصد تھا، کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکت سے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا۔ تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کرے، اچھے افکار۔ میرے صاحب فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا، جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں، ترقی کروں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی ہے۔ جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے کہ جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑائی عطا فرما دیتا ہے۔ بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں، اور جب جائیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، دوستیاں رب رسول کے پیار پر۔ حضرت ابو ادریس خولانی تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل دمشق آئے، حضور کے صحابی تھے، بڑے خوبصورت جوان تھے، دانت ان کے چمکتے تھے۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے، حالہ، اور لوگ حضرت معاذ بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، رش بڑا تھا، بات نہ کر سکا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پہ مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت معاذ بن جبل سے میری ملاقات ہو جائے۔ میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں، تنہائی میں کچھ وقت ملے مجھے۔ فرماتے میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آ کے نماز ادا کر رہے تھے، نوافل میں مشغول تھے۔ وہ فارغ ہوئے، میری طرف دیکھا، کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ کی زبان سے قرآن سنا، رسول اللہ کا فرمان سنا، آپ کے لب و لہجے سے مجھے مٹھاس چھلکتی دکھائی دی، میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا، واقعی ایسے ہے؟ اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے پاس آیا کروں گا، نوکری کروں گا، خدمت کروں گا، آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں۔ فرمایا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ پھر پوچھا پکی بات ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا سن، پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 67، یہ گھر جا کے کھولیے گا، ان کو دیکھیے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجیے۔ واضح آیت، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کے قول کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست، لیکن جو متقی پرہیزگار ہوں گے وہ یہاں بھی دوست ہوں گے، قیامت میں بھی دوست ہی رہیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے، کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام، یہ مجھے لے جاتا تھا، دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے یہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں بھی دوست ہوں گے۔ طبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیک لوگ ہوں گے نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا، کچھ کے اندر کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے نا، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے، اور کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے، کہیں گے اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے، خدا بندہ ان کو بھی بلا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے، کہیں گے اے اللہ نہیں انہیں بلا، اے اللہ انہیں بلا، ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں ان نیکوں کی سفارش کی برکت سے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب، جو تمہارا دوست ہے اسے پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ۔
اس لیے کہ تمہاری دوستی کی بنیاد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست اکٹھے رہتے تھے دنیا میں، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئیں۔ سمجھ لے دونوں کے 80% نمبر آئے، 20% میں فیل ہو گئے۔ اب 100% نمبر چاہیے تھا جنت میں جانے کے لیے۔ اب وہ دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈنے نکلے۔ ماں کے پاس گیا، اماں نیکیاں چاہیے، اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے۔ اب دونوں کو نہیں پتا، علیحدہ علیحدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا، اس کا حساب وہاں ہوا، اس کا وہاں ہوا۔ دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے، دونوں کو کوئی نہیں ملی، رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا یار 20% کمی رہ گئی۔ تیرا کیا بنا؟ 20% رہ گئی۔ اب دوست ہے نا، دوست دنیا میں بھی سودا نیکی کا، آخرت میں بھی نیکی کا۔ ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر، میری والی بھی لے، تو جنت میں جانا۔ دوست ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے، تو جانا، چلو ایک تو جائے نا۔ فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکیاں دے دی، وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خود غرض ہوں، میں کتنا خود غرض ہوں، اس نے نیکیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں۔ وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا، رونے لگا۔ عرش کا مالک جو سارا کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا مہربانی کر، میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں، اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے، تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں دو دوست اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے نیکیاں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، ایک میں کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطی بڑی ہو گئی۔ اب ایک جنت میں، دوسرا جہنم میں۔ اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا، میرے دوست کو چنگیاں دے لڑ لگی ساتھ میری چولی چ پھول پہ، اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے، جہنم میں یہ لفظ موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے میں یرانے ہوں گے، یہ بھی عنوان ہوگا، قیامت میں یہ رنگ بھی مہکے گا۔ اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں، تو حکم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست عرض کرے گا اے اللہ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جہنم میں بھیج دے۔ او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، تے او دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے۔ کہا پھر میرے لیے بھی وہی فیصلہ ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو۔ میرے بھائی معیار دوستی کا دیکھیں، معیار۔ ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دے گی، یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے گی، یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا جو بعد میں قابو سے باہر ہو جائے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں، انہیں دوستانے بنا کے دو۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یرانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو، کردار کو، نظریات کو بگاڑ دیں گے، تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں مرضی بیٹھے، جہاں مرضی اٹھے، ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا، لکھاتا گیا، بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا ابا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی ختم نہیں دلانا، کچھ نہیں، فارغ ہے ابا جی، اس لیے کہ میں اب جس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا۔ ہم نے جب خیال نہیں رکھا اس پودے کا رکھا، اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھی ان کو تلف نہیں کیا، اس کے ساتھ جو غلاظت تھی اس کو ہٹایا نہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں۔ دوستی کا معیار تقوی پہ رکھیں، دوستی کے آداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں، دوست کی کبھی عیب جوئی نہ کریں، دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور دوست کو دوست سمجھیں، اس کے دشمن کو دشمن جانیں، اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست، امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کرے، اگر اس کے ذمہ قرضے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو قرض بھی ادا کرے،
اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھے، گویا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے حق دوستی ادا ہوتا ہے، اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق، میرا خلیل ہے، اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گنبد خضرا پہ لے جانا اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا۔ آپ ساری کتابیں دیکھ لیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ رکھ کے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے، لیٹنا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ دوستی تعلق کو نبھائیں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں، غریبوں سے دوستی لگائیں، ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، جن کو آپ ہاتھ تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یارانہ قائم کریں۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے تھے۔ سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ان کو فضیلت ہوتی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میرے پاس فضیلت تھی، عظمت تھی، میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، وہ بڑے بن گئے ہیں، نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے، اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اصل مجرم۔ تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی، ابا جی بھی پیر، دادا جی بھی پیر، پردادا جی بھی پیر، سارے پیر تھے، لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ، شے کوئی نہیں تھی پاس۔ ہاتھ چموا لینا، نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے، لیکن نہ علم نہ معرفت، کوئی شے نہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا، ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری، جس کی کوئی بڑا نام نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، اور کام اس کا کیا ہے، رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی، اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ ہو کہتا تو اس کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا، یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں وہ رائی ہیں، اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے، ٹوٹتا ہی نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے، کیسے ٹوٹے گا؟ لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے، تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ہمیں تانے کا ڈر نہیں۔ درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا کہ کدھر چلا گیا، کدھر چلا گیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر نار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا، اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا، میں چلا ہی گیا، میں نے کہا نہیں، اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی۔ کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اچ شریف سے جہاں کے آپ رہنے والے تھے، جو پچھلا علاقہ تھا، وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے بڑے۔ میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے، بزرگ تھے، میں تو جانتا تھا نا، تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو؟ تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی پہچان نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے اسی اچیرے، ساڈی ذات اچیری، کیونکہ اچ شریف وچ رہنے ہیں۔
تو اب تو بتا. تو بابا صاحب کہنے لگے اسی قصوری تے ذات بھی قصوری, کیونکہ وچ قصور دے رہنے ہیں. وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے, ہاں جے کوئی سانو اچا مل جائے تے نیویں ہو بینے ہیں, بات ختم ہو گئی. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا. بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں, میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے. جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے, اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے. میری مجبوری ہے, میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا اس نے دھو ڈالے. اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ, میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے, میرا من اسی کے پاس رہتا ہے, میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں, اسی کے پاس بیٹھتا ہوں, اسی کے پاس ہوتا ہوں. اور میری کشش اتنی سخت ہے کہ اب میرا گزارا نہیں, اب اسی کے ساتھ جیڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملنے سزائیں. اب اس کی تشریح بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں کی ہے. کچھ نے کہا بابا جی نے بد دعا دی ہے, یہ بد دعا ہے, اگر کہا تو الجھ جاؤ گے, لیکن ہے بھی وہ سید, جھوٹ بھی نہیں. کچھ کہتے ہیں بد دعا دی ہے, اور کچھ کہتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اگر کسی نے یہ لفظ کہا تو وہ یاد رکھے وہ جڑا بلے نو سید آکھے انہوں دوزخ ملنے سزائیں, تو جڑا بلے نو رائیں آکھے وہ جنت پینگا پائیں.